کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ کشمیر کونسل کے زیر اہتمام پریس کلب پارلیمنٹ برسلز میں 11 جون 1991 سری نگر چھوٹا بازار کلنگ کی یاد میں اور انڈین حکومت کی طرف سے کشمیر میں نافذ کالے قوانین کی مذمت کے لیے ایک سیمینار کا انعقاد ہوا، جس میں مقررین نے انڈین حکومت کے کشمیر میں جاری ظلم کے خلاف انسانی حقوق کی تنظیموں، UN اور پارلیمنٹ سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر انڈین فوج کے قتل عام کے سلسلے کو روکنے کے لیے اپنا حقیقی انسانی کردار ادا کرے۔ اس موقع پر علی رضا سید اور شرکاء نے روز نیوز سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیں، آج ہم نے چھوٹا بازار کا جو کلنگ تھی 11 جون 1991 میں، اس کے یاد میں یہ دن منایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ جو باقی میسیکرز ہوئے ہیں، جو ہو رہے ہیں، مسلسل ہو رہے ہیں، جو کلنگ جاری ہیں، اس کے بارے میں اویئرنیس کے لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا تھا، تاکہ یہاں کے جو انسٹیٹیوشن ہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں، ان تک بھی میسج جائے کہ وہ جو کلنگ آج سے 30 سال پہلے ہوئی تھی، اس کے بعد وہ سلسلہ مسلسل جاری ہے، اور آج بھی وہاں کلنگ جاری ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بچے کو کسٹڈی میں انہوں نے گولی مار کے شہید کیا ہے۔ تو یہ سلسلہ دنیا کے سامنے ہم اس کو رکھتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کا فرض ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے اور بھارتی سرکار پہ دباؤ ڈالے کہ وہ جو ظلم ہے وہ بند کرے۔ یہ وار کرائم ہو رہے ہیں، اور میں ایک بات بھارتی سرکار کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو مرضی کر رہے ہیں، جتنے ظلم آپ کر رہے ہیں، یہ ڈاکومنٹ ہو رہے ہیں، اور ہم ان کو انشاءاللہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں گے، اور آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو ہماری عالمی برادری سے بھی اپیل ہے کہ وہ مظالم کو رکوائے، اور کشمیریوں کا جو بنیادی حق آزادی ہے، اس میں ان کی مدد کریں۔ یونائٹڈ نیشن نے وعدہ کیا ہوا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے وعدہ کیا ہوا ہے، تو وہ، اور بھارت کی جو پہلی سرکار تھی، انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ پلیبیسائٹ کریں گے، تو ہم ان کو وہ وعدہ بھی یاد کراتے ہیں، اور عالمی برادری کو بھی کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں پہ ظلم بند کرائے جائیں، اور ان کا جو بنیادی حق تسلیم کیا گیا وہ دیا جائے۔ آج ہم شہدائے کشمیر چھوٹا بازار کے شہیدوں کو سلام کرنے کے لیے اور ان کو یاد کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے تھے، اور ہم اس میں علی رضا سید کی کاشیوں کو سلام کرتے ہیں، جو کہ جو بھی چھوٹا یا بڑا جو بھی پروگرام کشمیر پہ ہوتا ہے وہ کشمیریوں کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام کرتے رہیں۔ ہم جب تک ہمارے جان میں جان ہے، ہمارے دم میں دم ہے، ہم کشمیریوں کے لیے اپنی جستجو اور جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آج ہم جو 11 جون کو 91 کو چھوٹا بازار میں قتل عام ہوا تھا، اس سلسلے میں ہم نے ایک سیمینار کیا ہے ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو تحریک مقبول بٹ نے شروع کی تھی اس کو آگے لے جا کر ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے عوام پر ظلم ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ یہاں پر ہم جو کشمیر کونسل ہے، یہاں ان لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ ہندوستان جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے، تو اس کو مذمت کریں۔ اس لیے ہم نے یہاں یہ سیمینار منعقد کیا تاکہ کشمیری جو ڈیمانڈ سے بھی یہی کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق خود ارادیت دیا جائے، لیکن وہ ان پہ ظلم ستم کے پہاڑ ڈال رہا ہے، خاص کر یہ دفعہ 370A اور 335 لگا کے، تاکہ ہم ہندوؤں کو وہاں بات کر کے تو پھر رائشماری کرائیں۔ لیکن ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو ختم کرو اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دو جو تم نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور 370 اور 35 کو ختم کر کے کشمیریوں کو رائشماری کا حق دو۔ I want to know why the international community not take action against India. That's a very sad thing when the European institutions are talking about human rights. But when a question of trade is coming in, the trade is always more important to the European Union than the human rights. So they try to put their human rights problems under the carpet. They don't want to touch it at all. And you see, there is a EU-India agreement, and there is no even a single word about Kashmir, as Kashmir has never existed. It is not acceptable. We really have to show to the world that the Kashmiris need peace. The Kashmiris have to find their own future,
the Kashmiris have to solve this problem because they need peace and they need self-determination. A report against India, how they are violating the human rights violation in Kashmir. So now this is the duty, I think, of the European Union, that they should follow up those reports and they should see that what India is going to do. And now I think, as Mr. Sayyid said, that وہ اگر پاکستان کے ساتھ رہیں یا اپنی حکومت، ہمارا کوئی اس میں تعلق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہیں یا کسی. میں تو یہ اچھا سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ کشمیری ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا اور ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے اچھا ہوگا. کشمیری ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے لیے جدوجہد کرتے تھے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی جب تک ہماری زندگی ہے. شاہ صاحب آپ کا شکریہ. ایک تو ہمیشہ کی طرح آپ جو بھی دن ہوتا ہے کشمیریوں کا دن ہوتا ہے اور جو بھی جگہ ہوتی ہے آپ اس ایونٹ کو ہر سال کی طرح ایون کہ ہمارے جو مشکلات کووڈ کی وجہ سے ہوئی اور ایون دین ہم لوگ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے مجمع میں ہم لوگ اپنے پروگرام کرتے رہے ہیں. میں کشمیر کے حوالے سے سب لوگوں نے ہسٹری بھی بیان کی اور یہ چھپی ڈکی تو بات ہے نہیں. کشمیر کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر میں جو پچھلے کئی دہائیوں سے وہ ظلم ستم جاری ہے اور ابھی بھی جاری ہے اور اس پہ افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ایفرٹ جاری رہتے ہیں لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو اپنے انٹرسٹ ہیں اس کے مطابق وہ بھی دھیرے دھیرے کبھی کبھی ہمیں آواز سنائی دیتی ہے اس ظلم کے خلاف، لیکن اس طرح نہیں سنائی دیتی یا اس طرح کے ایکشن نہیں ہوتے جس طرح ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے اپنے بھی نیشنل انٹرسٹ ہیں، وہ اپنے ممالک کی پالیسی کو بھی دیکھتے ہیں. تو انڈیا کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ جو ہماری ناانصافی ہے وہ ان کی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. ان کے اگر آپ چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہمارے بعد سالوں کے اندر وہ آزاد ہوئے اور ان کی کوئی اتنی لمبی چوڑی ہسٹری بھی نہیں تھی، جیسے ایسٹ تیمور کی میں بات کروں، سوڈان کی کروں، تو وہ بہت جلدی آزاد ہو گئے کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ تھے اور ان کے وہاں پہ ان کو انٹرسٹ کو کوئی جو ہے نا وہ دھچکا نہیں لگتا تھا، اس لیے انہوں نے فیصلے بھی کیے. اور خاص طور پہ انڈیا، اور میں اس کو مسلمانوں کا تو مسئلہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ خالصتاً انسانی مسئلہ ہے، جو انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں وہ چاہے پوری دنیا میں ہے، وہ ایک پالیسی جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی اور کہہ لیں کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ وہ کیا جا رہا ہے جس میں انسانوں کا جانیں جہاں ضائع ہو رہی ہیں. تو میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ تھوڑے سے وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کونسل کی ایکٹیویٹیز ہے، آج ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم ایک بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چند لوگ ہیں اور آپس میں پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ پچھلے 15-20 سالوں میں ہم نے بہت سارے مقاصد اچیو کیے ہیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جس پلیٹ فارم پہ آج ہم جس پریس کلب میں بیٹھے ہوئے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. تو چیزیں آفیشلی آپ نے میسیج ریکارڈ کرانا ہوتا ہے، ان اداروں تک پیغام پہنچانا ہوتا ہے، ان کمیونٹی تک پیغام پہنچانا ہوتا ہے. پھر اس پیغام کو یہ ہمارے بھائی لوگ جو میڈیا کے لوگ ہیں، یہ پچھلے 20 سال شاہ صاحب یہ بھی ہمارا اسی طرح کشمیر کا کونسل کا حصہ ہے کہ ہماری جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے یہ پوری دنیا میں اس کو دکھاتے ہیں. ان کے بھی مشہور ہیں کہ یہ ہمارے چھوٹے سے ایونٹ کو بہت بڑا کر دیتے ہیں. تو اس کو آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی جو پچھلے کئی عرصے سے اس طرح کی کوشش کر رہی ہے، یہ اس میں کوئی پروگرس نہیں ہوئی ہے. بہت زیادہ پروگرس ہوئی ہے، بہت زیادہ. آپ دیکھیے کہ اگر چھوٹے چھوٹے ہیومن رائٹس کمیٹی کے بھی اگر آپ کو بیانات سننے، چیئرمین کے بیانات سننے میں اگر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لوگ کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کام کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں انڈیا کے خلاف اٹھائی جاتی ہیں اور مسئلے کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو آپ لوگ اسی طرح مایوس نہ ہوں، اسی طرح اپنی جو بھی استطاعت ہے، جو بھی آپ اگر اجمل صاحب اینٹورپن سے چل کے آئے ہیں تو یہ خالصتاً کشمیریوں کے لیے چل کے آئے ہیں، یہ کوئی میرے لیے نہیں آئے گا کیونکہ ہم لوگ ادھر رہتے ہیں سالوں نہیں ملتے، لیکن جب کشمیر کا ایشو ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ اینٹورپن سے ہمیشہ جو ہے نا وہ حاضر ہو جاتے ہیں. تو باقی تو ہم سارے برسر کے لوگ ہیں اور ہمیشہ سے سب لوگ بھائی لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں. مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کمیٹیڈ رہنا چاہیے بہن بھائیوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایک دن وہ آزادی کا سورج جو طلوع ہو ان کے لیے. سب دعا کو اللہ
You always raise voices for innocent people of Kashmir. Before 30 years before the event happened, Chota Bazaar, and what we think there's nothing happened between that period. Of course, I don't think there is a single month, single year, single week that Indian forces don't push, don't snatch the rights of Kashmiris. They don't kill innocent people of Kashmir. It is happening daily basis. And I really appreciate and I salute you the way you are working. Today, when we talk about Chota Bazaar, what exactly happened at that day? That day, there was just few people. They were protesting, and the Indian forces, they came, they start killing them. And what is the saddest thing, what happened that day? The police officer itself accepting that that's true, that day we killed those innocent people. So how sad it is, until today, nothing happened. There is FIR, there is first information report that they killed the innocent people. There is not. There is I'm no sorry, even there is FIR, not. but they took the. They were sent. The notes were sent. They recognize what happened, but up to now, no. There is no FIR. How sad it is in this civilized world when everything is on front of camera, and how we can believe that such kind of massacre, such kind of killing, such kind big number of people, Indian forces kill, and there is no any voice over there in India. So I think it is really very sad. It is almost 30 years, right? No, that it happened. It happened 11th of June 1991, right? Yeah. And until today, I don't see. They call about humanity. They call about human rights. What kind of human rights they are? They don't really respect the human rights. They are actually the #1 in the world who they are violating the human rights. Sir, I again appreciate the way you are. And what happened also after 27 years, they snatched the rights of, let's say, I see also, this is also the topic of today, the Article 370. They have just one right that, okay, this is our part. They admit, once it was their part of constitution that they have right, that they have their own identification. And what happened suddenly, when the Prime Minister get up early in the morning and he snatch everything, how cruel it is. Shah Sahab, I really appreciate again the way you are raising voice for the Kashmiri people. We are with you, we were raising, we will raise for the innocent people of Kashmir. Thank you so much again.